Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz talaba. I hope you all will be safe and sound at your home and your families as well. And you would be working very hard to not to forget, not to ignoring your target, whatever you are going to achieve. آپ کسی بھی لمحے اپنا ٹارگٹ فراموش نہیں کر رہے ہوں گے اور یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ روٹین ویکیشن ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے ورکنگ ڈیز ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کر رہے ہوں گے. اس امید کے ساتھ اب میں وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم, یور پریشیس ٹائم, میں ٹیکسٹ بک پہ جانا چاہوں گا. سو پلیز اوپن یور ٹیکسٹ بک اینڈ لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. Hunger and Population Explosion by Anna McKenzie. What is it like to be really hungry? واقعی بھوکا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ I expect that at some time you have all come home. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کسی وقت آپ سارے لوگ گھر واپس آتے ہوں گے after an energetic game of football or netball. آپ فٹ بال یا نیٹ بال کی کوئی بڑی توانا قسم کی جس میں کافی توانائی صرف ہوتی ہے ایسی گیم کھیلنے کے بعد اور آفٹر few hours یا چند ایک گھنٹے ایسے گزارنے کے بعد when you have been too busy to eat, جب آپ اتنے مصروف رہے ہوں کہ آپ کچھ کھا نہ سکے ہوں, and said, اور آپ نے آتے ہی کہا I'm starving, میں تو بھوک سے مر رہا ہوں, میں بھوک سے مر رہی ہوں. آپ کالج سے واپس جاتے ہو, اسکول سے واپس جاتے ہو تو رولا ڈال دیتے ہو جا کے. بٹ دس ہنگر ڈیڈنٹ لاسٹ لانگ. لیکن یہ بھوک زیادہ دیر نہیں چلتی. اف یور میل واز ناٹ ریڈی فار یو, اگر آپ کا کھانا آپ کے لیے تیار نہیں ہوتا, آفٹر فیو سلائسز آف بریڈ, چند ایک کو ڈبل روٹی کے پیسز کھانے کے بعد, اینڈ بٹر, ساتھ کو مکھن وغیرہ لگا کے, یو forgot all about those hunger pangs. تو آپ اپنی ساری جو بھوک کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ سب تکالیف بھول جاتے ہو. بٹ ہنگر ڈزنٹ مین مسنگ ون میل اور ایون میلز فار اے ہول ڈے. لیکن بھوک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت کا کھانا مس کر دیں یا سارا دن نہ کھانا کھا سکیں. It doesn't mean hunger. It means never having enough to eat. بیسیکلی بھوک کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس کھانے کے لیے جتنا چاہیے اتنا نہ ہو. اٹ مینس وین یو ہیو ہیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ. اور اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہو, ایٹ لیسٹ ایز مچ اگین, کم از کم اتنا جتنا آپ چاہتے ہیں, دوبارہ کھانا چاہتے ہیں. اٹ آلسو مینس اے سچویشن. اس کا یہ بھی مطلب ہے ایک ایسی صورتحال ان وچ یو آر آلویز ونڈرنگ, جس میں آپ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ویئر دی نیکسٹ میل از کمنگ فرام, کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا, اور ایون دیر ول بی اے نیکسٹ میل اور ناٹ, اگلا کھانا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. آرتھر ہاپ کرافٹ آف دی گارڈین سیڈ آف دی اسٹارونگ چلڈرن. گارڈین ایک بہت مشہور اخبار ہے, اس کے ایک لکھاری آرتھر ہاپ کرافٹ نے اسٹارونگ بھوک سے مرتے بچوں کے بارے میں لکھا. آفٹر وزٹنگ اے نیوٹریشن سینٹر ان کینیا. کینیا از ون آف دی افریقن کنٹریز. افریقہ از دی پورسٹ کانٹیننٹ آف دی ورلڈ, اینڈ کینیا از آلسو امنگ ون آف دی پورسٹ نیشنز آف دی ورلڈ. سو کینیا کا ایک اس نے جو ایک نیوٹریشن سینٹر جو غذائیت کا ایک مرکز تھا, اس کو وزٹ کرنے کے بعد جو اس نے آبزرو کیا تو وہ کچھ یوں لکھتا ہے, دے آر دی چلڈرن, وہ ایسے بچے ہیں ہوز آئی اسٹیئر ایز اے بلائنڈ, جن کی آنکھیں ہم یوں گھورتی ہیں جیسے وہ اندھے ہوں, بس دیکھی ہی جا رہے ہیں, بھوک سے انرجی نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی. ہوز لیگز اینڈ آرمز آر لائک اسٹکس آف لیکورس, جن کی ٹانگیں اور بازو ملٹھی کی لکڑیوں جیسے پتلے دبلے پتلے ہو چکے ہیں. who neither cry nor laugh, جو نہ روتے ہیں نہ ہنستے ہیں, and who weigh 10 pounds at the age of 2 years, اور جن کا وزن 2 سال کی عمر میں صرف 10 پاؤنڈ ہوتا ہے. 10 پاؤنڈ صرف, یعنی اتنی ڈھانچے چلتے ہوئے اسکیلیٹنس نظر آئیں گے. Famine has been a problem since the beginning of time.
قحط ابتدا سے ہی زندگی کی ابتدا سے ہی، وقت کی ابتدا سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے. دی ارلی ہنٹر سفرڈ گریٹ شارٹیجز. جب لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے اور ہنٹنگ کر کے کھایا کرتے تھے، تو اس دور میں جو ہنٹرز تھے ان کو بھی بڑی سنجیدہ قسم کی، سیریس قسم کی شارٹیجز آتی تھی ڈیورنگ دی ونٹر منتھ، سردیوں کے مہینوں میں. اینڈ کوائٹ آفٹن دیز ور سیریس انف. اور اکثر یہ بہت سنجیدہ قسم کے پرابلمز ہوتے تھے ٹو مین سٹارویشن فار ہم، جن کا مطلب ان کے لیے فاقہ کشی ہوتا تھا. اینڈ ہز فیملی، اس پرٹیکولر ہنٹر کے لیے یا اس کے خاندان کے لیے جب موسم بڑا سویئر ہو گیا تو یہ ایک سائن ہوتا تھا کہ اس کے لیے اور اس کے کنبے کے لیے قحط کا، بھوک کا ٹائم آ گیا ہے. ون آف دی فرسٹ ریکارڈز آف فیمائن واز کاروڈ ان گرینائٹ بائی این ایجپشین فیرا. بیٹا فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا. انفیکٹ مصر میں اس وقت جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو فیرا یعنی فرعون کا لقب دیا جاتا تھا. ان کا اوریجنل نیم کچھ اور ہوتا تھا. ہاں، موسیٰ والا فرعون ایک ہی تھا لیکن بیسیکلی ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا. تو مصر کے کسی ایک فرعون کی طرف سے پتھر پر ایک تحریر کنندہ کی گئی تھی جو کچھ یوں تھی. سیڈ اس نے اس میں کہا ڈیورنگ مائی رین، جب اس نے کہا جب میرا دور حکومت تھا، میرے دور میں دی نائل ہیز ناٹ بین ان فلڈ فار 7 years. دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا جو کہ مصر میں ہے، اس میں 7 سال تک سیلاب نہ آیا تھا، یعنی وافر پانی نہیں آیا تھا. کارن اسکارس، اس کی وجہ سے پانی نہیں ملتا تھا فصلوں کو تو غلہ بہت کم ہو گیا. اینڈ فوڈ از لیکنگ، اور خوراک کی کمی ہو گئی. دوز ہو رین کین ناٹ ایون واک، وہ جو دوڑتے تھے اب چل بھی نہیں سکتے تھے. دی فوڈ بنز آر بروکن اوپن اینڈ ایمپٹی، جو خوراک کے گودام تھے توڑ کر انہیں کھول دیا گیا اور وہ خالی نکلے. اٹ از دی اینڈ آف ایوری تھنگ. اب یعنی اس میں لکھتا ہے کہ یہ ہر چیز کا اختتام تھا، یعنی سرکار کے پاس بھی دینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں بچا تھا. وی ریڈ ان دی بائبل آف مینی کیسز آف فیمائن. ہم انجیل میں بھی قحط کے بہت سارے ایسے واقعات پڑھتے ہیں. دیر were 7 years of famine in Egypt. مصر میں 7 سال قحط رہا. اینڈ دی سراؤنڈنگ کنٹری سائڈ، اور اس کے جو گرد و نواح کے جو مضافاتی دیہاتی علاقے تھے ڈیورنگ دی ٹائم آف جوزف، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں. وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر واز اونلی ایورٹڈ بائی دی پریویس کمپلسری اسٹوریج آف فوڈ. لیکن اس قحط کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلنے سے بچا لیا گیا، جو اس سے پہلے جو لازمی طور پر حکومت کے زیر انتظام جو وافر جب خوراک گندم یا غلہ ہوتا تھا اس کو جو محفوظ کر لیا جاتا تھا انڈر جوزفس مینجمنٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دور حکومت میں جو کمپلسری سٹوریج رکھنی ہوتی تھی، اس سٹوریج کی وجہ سے ڈیورنگ پلانٹیفل ہارویسٹ جب بڑی فصل ہوتی تھی بہتاب میں ہوتی تھی، جو انہوں نے بچایا ہوتا تھا وہ اس وقت کام آیا. اور جو مصر تھا جو اس کے کیپٹل ایریا کے گرد تو لوگوں کو بچا لیا گیا، لیکن جو پریفرل ایریاز تھے اس کے جو مضافاتی علاقے تھے یا کنٹری سائڈ ایریاز تھے وہاں سے ایورٹ نہیں کیا جا سکا. ایجپٹ واز سیو فرام فیمائن. مصر کو تو بچا لیا گیا قحط سے بائی دس نیشنل ایفرٹ، اس قومی کوشش سے. بٹ مینی پیپل ان دی سراؤنڈنگ کنٹریز، لیکن ارد گرد کے ممالک سے بہت سارے لوگ ور لیفٹ ہنگری، وہ بھوکے رہ گئے. جوزف's own brothers came to Egypt from Palestine to buy grain. حضرت یوسف علیہ السلام اصل میں تو فلسطین سے تھے، پھر وہاں سے وہ بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے نکل پڑے، بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا. پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ کیسے پھر غلام کے طور پہ مصر کے بازاروں میں گئے، کیسے زلیخا کی نظر ان پہ پڑی. اینڈ ہاؤ ہی کیم ٹو پاور. اب وہی بھائی جنہوں نے تو مار دیا تھا وہ خود فلسطین سے ایجپٹ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کے اپنے بھائی وہاں سے غلہ خریدنے گئے. فرام دی برتھ آف کرائسٹ ٹو اباؤٹ 1800، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر سن 1800 تک دیر آر ریکارڈز آف فیمائن ان یورپ in 350 different years. 350 مختلف سالوں میں قحط کے ریکارڈ موجود ہیں. One famine every 5 years، ہر 5 سال بعد ایک قحط آتا تھا.
یعنی مسلسل 350 سال میں آپ دیکھیں ہر 5 سال بعد ایک قحط آتا تھا یورپ میں. ان انگلینڈ ڈیورنگ دی سیم پیریڈ. اب انگلینڈ اگر یورپ کے ایک مین کنٹری کو لیں, انگلینڈ بڑا ڈیولپ کنٹری تھا, اسی دور میں دیر واز ایٹ لیسٹ 1 میجر فیمائن آفٹر ایوری 10 ایئرس. وہاں پر ہر 10 سال کے بعد ایک بڑا قحط آتا تھا. دیز ور جنرل فیمائنس, یہ تو تھے عمومی قحط. when a large area of the country was affected, جب ملک کا ایک بڑا علاقہ متاثر ہوتا تھا. but there were many more local famines, لیکن وہاں پر بہت سارے مقامی قحط بھی آتے تھے. we can get some idea of these famines. ہم ان قحطوں کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے سکتے ہیں فرام آر فوک لور, اپنی لوک داستانوں سے. دی اسٹوریز آف رابن ہوڈ آفٹن انوالو لوکل فوڈ شارٹیجز. رابن ہوڈ ایک امیجنری کریکٹر ہے, عام طور پہ یہ بالی ووڈ کی موویز کی بھی بنی ہے اس کے اوپر. یہ اسٹوریز کے اندر لکھا جاتا تھا ایک ایسا چور تھا جو کہ وقت کے جو امراء تھے, جو ایرسٹوکریٹس تھے, جو رائل کلاس کے لوگ تھے, اور جہاں پہ شکار ممنوع تھا وہاں سے یہ چیزیں چرا کے کھانے پینے کی غریبوں میں بانٹتا تھا. اچھے والا چور. تو اکثر اسٹوریز آف رابن ہوڈ آفٹن انوالو لوکل فوڈ شارٹیجز. اب رابن ہوڈ کی کہانیوں میں اکثر آپ دیکھیں گے وہاں پر مقامی طور پر خوراک کی قلت کا ذکر ملتا ہے. ود رابن ہیلپنگ ود ٹرانسپورٹ فوڈ, جس میں وہ مدد کرتا ہے خوراک کی نقل و حمل میں. رابنگ دی رچ, امیروں کو لوٹتا ہے. ٹو فیڈ دی پور, غریبوں کو کھلانے کے لیے. اور پوچنگ فار دیم فرام دی رائل فارسٹ, اور شاہی جنگلات سے ان کے لیے ناجائز طریقے سے شکار کر کے وہ غریبوں کو پہنچاتا تھا. But famines in Europe have been much less serious than in other parts of the world. لیکن یورپ کے جو فیمائنز تھے, قحط تھے, وہ دنیا کے دوسرے علاقوں سے نسبتاً بہت کم سنگین تھے. China had 90 major famines in 1 century. چائنا میں ایک صدی میں 90 بڑے قحط آئے. 9.5 million people perished in a single famine. ایک ہی قحط میں تقریباً 95 لاکھ لوگ تباہ و برباد ہو گئے, مارے گئے. which swept North China in the last century, جس سے گزشتہ صدی میں جس نے شمالی چین میں صفایا کر دیا تھا لوگوں کا, اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی آئی. دی رشین فیمائن ان 1921-22, 1921-22 میں جو روس میں قحط آیا تھا, killed several million people. اس میں بھی کئی لاکھ لوگ مرے تھے, اس نے بھی کئی لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی تھی. 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969-70. 1969-70 میں بنگال میں پڑنے والے بڑے قحط میں بھی تقریباً 1 کروڑ لوگ 100 لاکھ لوگ مرے. As recently as in 1942, حال ہی میں 1942 میں ان بامبے, جب بامبے کا نام بامبے ہوا کرتا تھا, 1 million starved to death. تقریباً 10 لاکھ لوگ فاقوں سے مر گئے. When the rice crop failed, جب گندم کی فصل نہ ہو سکی. In India in 1964-65, ہندوستان میں 1964-65 میں there was the worst famine of the century. اس صدی کا سب سے بدترین قحط آیا owing to the failure of the monsoon. مانسون کی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے and many countries gave aid on a large scale. اور بہت سارے ممالک نے ان کو بڑے پیمانے پہ امداد کی ان کی. جب یہ متحدہ ہندوستان تھا, آفٹر پارٹیشن کے بعد کی بات ہے, اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ, اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. however imported food couldn't solve the problem. تاہم باہر سے جو منگوائی گئی خوراک جو تھی وہ مسئلے کو حل نہ کر سکی. even if there had been enough availability, اگرچہ خوراک تو کافی مقدار میں میسر تھی. the ports couldn't cope with all the ships bringing the cargoes. لیکن بندرگاہوں پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ جو کشتیوں کے ذریعے, جو بحری جہازوں کے ذریعے جو کارگو سامان آ رہا تھا اس کو اتارتے کہاں, اور اگر اتار بھی لیا تو دی ٹرانسپورٹ پرابلمس ور سو گریٹ. آگے نقل و حمل کی ٹرانسپورٹ کے مسائل اتنے تھے that the food couldn't have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas. تو جو خوراک تھی, جو بڑے الگ تھراکوں, سب سے زیادہ شدید ترین متاثرہ جو علاقے تھے, خوراک وہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی. A year later, 1 سال کے بعد, India still faced an even worse threat of famine. حتیٰ کہ ہندوستان نے اس کے 1 سال کے بعد بھی اس سے بھی سنگین قحط کا سامنا کیا. Famine may be caused by many things. قحط
کئی چیزوں کی وجہ سے آ سکتا ہے. اٹ مے بی دیٹ دیر آر جسٹ ٹو مینی پیپل فار دی اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی دستیاب خوراک ہے اس کو کھانے والے لوگ زیادہ ہوں. اٹ مے بی دیٹ کراپس ہیو فیلڈ ڈیو ٹو ڈیزیز. اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ فصل جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو سکی ہو. تھاؤزنڈز ایون ملینز ول ڈائی آف اسٹارویشن. ہزاروں حتیٰ کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر سکتے ہیں بیکاز آف فیمائنز, قحطوں کی وجہ سے, کازڈ بائی لیک آف رین, جو بارش کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ان فیکٹ در حقیقت ان دی ورلڈ آف ٹوڈے, آج کی دنیا میں, ناٹ اونلی از دیئر ناٹ انف فوڈ, نہ صرف کہ یہاں نہ کافی خوراک ہوتی ہے, بٹ ایچ ایئر, لیکن ہر سال, دیر آر مینی مور پیپل ٹو ایٹ اٹ. اس کو کھانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. دی نمبر آف پیپل ان دی ورلڈ از ریپڈلی انکریزنگ. دنیا میں جو لوگوں کی تعداد ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. رادر لائک اے جائگینٹک سنو بال, بالکل ایک بہت بڑے برف کے گولے کی طرح, which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well. آپ یہ دیکھیں بیٹا, اس کو سمجھیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے, اس پہ یہاں پر ایک برف کا گولا ہے, آئس بال ہے. اب کیا ہوگا, یہاں بھی آئس ہے, یہ سٹیکی ہوتی ہے, سٹیکر ہوتی ہے نا. اب یہ جیسے جیسے نیچے آئے گا اپنے ساتھ برف سمیٹتا آئے گا, برف سمیٹتا, اور جب یہ نیچے تک پہنچے گا, نہ صرف اب ایسے لڑکے گا تو اپنے ساتھ برف لے کے آئے گا, نہ صرف موٹا ہوتا جائے گا, تھک ہوتا جائے گا, بلکہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوتی جائے گی, سپیڈ بھی تیز. جب دنیا میں 2 لوگ تھے تو انہوں نے 4 بچوں کو جنم دیا, 4 نے 16 کو, 16 نے 64 کو, اس طرح سے یہ ترتیب بڑھتی جائے گی. Half a million year ago, تقریباً 5 لاکھ سال پہلے, the population of the world was very small. دنیا کی آبادی بہت تھوڑی تھی, but since then it has gradually increased. لیکن تب سے یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے until by the birth of Christ. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک, the world population was about 2 to 300 million. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا کی آبادی 20 سے 30 کروڑ تھی. the number doubled by 1650. اب اگلا کیا ہوا, 1650 سال لگے اس 200 سے 300 ملین کو 400 سے 600 ملین تک ہونے میں, 1650 سال لگے. اینڈ بائی 1850, اور اگلے صرف 2 صدیوں میں, صرف 200 سال میں یہ جو 600 ملین ہوئے تھے, یہ تقریباً 500 سے 600 یہ 1000 ملین کو کراس کر گئے. Now the world population is over 3000 million. یہ اب دنیا کی آبادی 3 ارب سے زیادہ ہے. رائٹ نو میں پریزنٹ ڈے میں جو ہے وہ 7.4 یا 7.5 بلین جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. رائٹ نو تقریباً 7.5 ارب کے قریب جو نفوس ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں. The population is increasing at a rate, آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے, which would double the numbers in only 40 years. کیونکہ صرف 40 سال میں اس کی تعداد اب ڈبل ہو جائے گی. A tremendous population explosion is taking place. بہت بڑا آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے. It has been calculated, یہ تخمینہ لگایا گیا ہے, that unless the growth is checked in some way, کہ جب تک کسی نہ کسی طرح اس اگر افزائش کو نہ روکا گیا within 2 or 3 centuries, 2 یا 3 صدیوں کے اندر there'll be only the enough room, تو یہاں صرف اتنی جگہ ہوگی on the earth زمین پر for people, لوگوں کے لیے to stand up, کہ شاید وہ بڑی مشکل سے کھڑے ہو سکے. The main reason for population increase is due to the number of people. جو بڑی وجہ آبادی کے اضافے کی ہے وہ لوگوں کی تعداد ہے, who are born in any year, جو کسی بھی سال میں پیدا ہوتے ہیں, being greater, وہ کہیں زیادہ ہے than the number who die, ان لوگوں کی تعداد سے جو مرتے ہیں. That is the difference between the birth rate and death rate. یہاں سے شرح پیدائش اور شرح موات کے درمیان فرق نکالا جاتا ہے. For example, in the UK, مثال کے طور پہ یونائٹڈ کنگڈم میں the birth rate for 1963, یعنی 1963 میں جو کیلکولیٹ کیا گیا برتھ ریٹ اس طرح سے, نمبر آف برتھ پر 1000 پاپولیشن, یعنی 1000 کی آبادی میں جو بچے پیدا ہوتے تھے واز 18.2, یعنی 1000 کی پاپولیشن میں 18.2 جو تھے وہ نئے لوگ دنیا میں آتے تھے, بچے پیدا ہوتے ہیں. اینڈ ڈیتھ ریٹ 1000 میں یہ نکالا گیا ہے واز 11.6, یعنی 1000 آبادی میں 18.2 بچے پیدا ہوتے تھے اور 11.6
جو لوگ تھے وہ مرتے تھے. اب درمیان میں فرق کتنا آیا؟ 6.6 کا. تو پھر گروتھ ریٹ کیا ہوا پاپولیشن کا؟ 6.6. The population is therefore growing at the rate of 6.6 per thousand of the population. لہٰذا 1000 میں آبادی میں 6.6 کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے. جو ہیلدی سائز ہے وہ اپ ٹو 3 ہونا چاہیے. In the past, only a fraction of the babies born grew up. ماضی میں چند ایک بچے تھے، بہت تھوڑے ہوتے تھے جو پیدا ہوتے تھے اور جوان ہوتے تھے. Now in the industrial countries of the West, لیکن آج مغرب کی صنعتی ممالک میں 19 out of 20 become adults. 19 میں سے 20 بچے جو ہے وہ بالغ ہو جاتے ہیں. One couple on an average need only produce just over 2 children. اب ایک جو اوسطاً جو ایک جوڑا ہے ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 2 بچے پیدا کریں ٹو ریپلیس دیم سیلف، تاکہ جب وہ مریں تو 2 ان کی جگہ پر آ جائے، ایک میاں کی جگہ ایک بیوی کی جگہ. اینڈ کیپ دی پاپولیشن ایٹ دی سیم لیول، اور اسی آبادی پہ آپ اس کے لیول کو برقرار رکھیں. امانگ دی ویسٹرن نیشنز دی ڈکلائن ان دی ڈیتھ ریٹ ہیز بین فالوڈ آفٹر این انٹرول. اور جو مغربی ممالک میں جو شرح پیدائش میں کمی دکھائی دی ہے بائی دی ریڈکشن ان دی برتھ ریٹ، یعنی جو شرح اموات میں کمی آئی ہے یا آبادی کا اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ برتھ ریٹ میں بھی کمی آئی ہے. سو دیٹ دی پاپولیشن از ناٹ گروئنگ سو فاسٹ. اگر وہاں شرح اموات میں کمی آئی ہے تو شرح پیدائش میں بھی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا. بٹ ایون ان دیز ایریاز، لیکن حتیٰ کہ ان علاقوں میں ویئر پیپل ہیو اونلی اے کمپیریٹیولی اسمال نمبر آف چلڈرن، جہاں پر لوگوں کے پاس کم تعداد میں بچے ہیں، دی لو ڈیتھ ریٹ مینس اگر وہاں پر شرح اموات کم ہے تو اس کا مطلب ہے دیٹ دی پاپولیشن از اسٹل گروئنگ فیئرلی ریپڈلی، کہ آبادی ابھی بھی بہت تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. تو بیٹا آج کا ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنکلوڈ بھی کر دوں گا، ول فنش اٹ آف، اور اس کے امپورٹنٹ کویسچنز بھی ڈسکس ہو جائیں گے. ویری نیکسٹ لیکچر میں اس طرح انشاءاللہ آپ کا ماڈرن پوسٹ نمبر 9 کمپلیٹ ہو جائے گا. تب تک کے لیے بیٹا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے. محنت کرتے رہیے گا بیٹا، محنت کرتے رہیے گا، اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کے، وہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا. اپنے منزل کو، اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.